سما پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان، اور پاکستان کے بہادر اور جرأت مند گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت نے پوری قوم کو افسردہ کر دیا، لیکن اسلام آباد پولیس نے چند گھنٹوں میں کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسی حوالے سے جانیں گے کہ ایسے ہائی پروفائل کیسز پر کیسے کام ہوتا ہے، کس طرح کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان بخش جو کہ بیورو چیف ہیں سما ٹی وی۔ ذیشان صاحب، گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت نے جہاں پوری قوم کو افسردہ کیا، اس واقعے سے متعلق کچھ حقائق ہماری عوام کو بتائیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیا ہوا تھا۔ اچھا دیکھیں فلک، یہ جو واقعہ ہے یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے۔ سعد عباسی نامی نوجوان ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ ملزم بدبخت انسان ہے جس نے ایک ایسے فرض شناس آفیسر کی جان لی جو اس کو ایک برائی سے روکنے کے لیے صرف اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب جو تھے یہ اپنے معمول کے مطابق جا رہے تھے، جب راستے میں انہوں نے دیکھا کہ سعد عباسی نامی ایک نوجوان، ایک خاتون جو کہ بعد میں لیٹر آن پولیس کی تحقیقات کے مطابق وہ دونوں ایک ہی کیش اینڈ کیری میں کام کرتے تھے، اور وہاں سے یہ نوجوان اس خاتون کو اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہ رہے تھے زبردستی، بظاہر کسی غلط ارادے سے، کیونکہ وہ خاتون جانا نہیں چاہ رہی تھی، تو ان کے درمیان تکرار ہو رہی تھی بیچ سڑک۔ جب گروپ کیپٹن صاحب وہاں سے یہ گزر رہے تھے، یہ دور سے اسیس کرتے ہیں کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، یہ قریب جا کے گاڑی روکتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں عاصم طارق شہید صاحب کہ معاملہ کیا ہے۔ اس دوران وہ جو نوجوان ہے، جو ملزم ہے، وہ ان سے تلخ کلامی کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لڑکی جو تھی وہاں پر اس کو جانے دیں اور معاملہ ختم کریں، لیکن ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس ظالم شخص کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا پسٹل نکالتا ہے اور ان پر فائر کر دیتا ہے، جس سے یہ زخمی ہوتے ہیں اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرتے ہیں، جو کہ بلا شبہ ہمارا ایک ایسا قیمتی اثاثے کا ضیاع ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ اور یہ صرف اور صرف پاک فضائیہ کا نہیں بلکہ پوری قوم کا، ایک پوری قوم کے لیے ایک دکھ اور افسوس کا مقام ہے ان کی شہادت، اور پھر خاص طور پر ان کی فیملی کے لیے جس کا جو تلافی ہے، وہ نقصان جو ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ذیشان صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، جس بہادری سے، جس شجاعت سے گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید نے اس خاتون کی عزت بچائی، اس خاتون کی جان بچائی، اس میں پوری قوم کو فخر ہے۔ انہوں نے اپنی فیملی کی بھی پرواہ نہیں کی، جس طرح سے ہر انسان اپنی فیملی کے بارے میں سب سے پہلے سوچتا ہے، لیکن انہوں نے اس خاتون کی عزت اور اس کی جان کا پہلے سوچا اور اس کی جان بچائی بھی۔ ذیشان صاحب، پولیس کیسے شارٹ سپین آف ٹائم میں ملزم تک پہنچی ہے؟ اچھا، یہ ایک اپنی طرز کی انوکھی پولیس کی حکمت عملی تھی، اور اس میں کریڈٹ دوں گا اسلام آباد پولیس کو اور ان کے جو آئی جی ہیں علی ناصر رضوی۔ ابھی پروگرام سے پہلے میں نے ان سے بات کی اور اس کیس کے حوالے سے ان سے پوچھا، اور صرف یہ ایک کیس ہی نہیں، ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں وہ 8 سے 10 ایسے کیسز ٹریس آؤٹ اسلام آباد پولیس کر چکی ہے، جس پر وہ داد تحسین کے مستحق ہے اسلام آباد پولیس خاص طور پر، اور ان کے جو آئی جی ہیں وہ کہ 8 گھنٹے سے لے کر 72 گھنٹے کے دوران انہوں نے 8 سے 10 ہائی پروفائل کیسز سارٹ آؤٹ کیے ہیں، جن میں سے یہ والا جو کیس ہے، جو گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کا کیس ہے، اس میں ملزم سعد عباسی کو انہوں نے صرف اور صرف 9 گھنٹے کے مختصر ترین وقت کے اندر ٹریس کیا، ٹریس کر کے اس کو گرفتار کیا اور اس کو حوالات تک پہنچایا۔ اب یہ جو ملزم تھا یہ ایک شاطر ملزم تھا۔ اب اس نے جس وقت پاک فضائیہ کے آفیسر کو شہید کیا، اس کے بعد یہ موقع سے بھاگ جاتا ہے۔ پولیس کے پاس انیشلی کوئی کلو نہیں تھا سوائے اس لڑکی کے جس نے پولیس کو ابتدائی معلومات دیں 15 پہ اطلاع کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے ایک دوست کے گھر جاتا ہے، وہاں جا کر یہ اپنی بائک کھڑی کرتا ہے، بائک کھڑی کر کے بائک کے اوپر کپڑا دے دیتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے ایک دکان پہ جاتا ہے، وہاں سے جا کر یہ ایک نئی شرٹ خریدتا ہے اور اپنے کپڑے چینج کرتا ہے، کیونکہ جو آئی وٹنس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے پولیس ملزم کا حلیہ پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اس نے خاکی رنگ کی شرٹ پہنی تھی، سفید تھی، سیاہ تھی، نیلی تھی، سبز تھی، کیمرے میں بھی کپڑے سب سے زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اسپاٹ سے جو انیشیل ڈیٹیل ملی تھی وہ، اب یہ 20 سالہ نوجوان تھا، وہ اتنا تیز تھا کہ اس نے سب سے پہلے اپنی بائک چھوڑی، پہلا ثبوت اپنا چھوڑا، دوسرے نمبر کے اوپر اس نے اپنا موبائل چھوڑا، تیسرے نمبر کے اوپر اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، اپنی شرٹ فوراً چینج کی۔ اس کو یہ پتا تھا کہ جو میں نے یہ
काम किया है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुझे ट्रेस करेंगे। ठीक है। वो जब वहां से शर्ट चेंज करता है तो उसके बाद अपनी बाइक वो चूंकि खड़ी कर चुका होता है, ठीक है, वो वहां से राइड हेलिंग सर्विस से एक बाइक लेता है, उस पर रेंट बाइक के जरिए वो पहुंचता है फैजाबाद अड्डे। अच्छा। वहां से बस में सवार होता है, ठीक है, और M2 मोटरवे पर अपना सफर शुरू कर देता है। इस दौरान इनिशियल 3 से 4 घंटों में पुलिस जाए वकुआ से जो विटनेस हैं उनकी स्टेटमेंट लेती है। ठीक है। साथ ही साथ करीबी CCTV कैमरों से फुटेज ली जाती है। ठीक है। और फौरी तौर पर एक सीक्वेंस जो ट्रेल होती है वो बनाती है कि ये यहाँ से निकला है, तो सेफ सिटी के कैमरे बताते हैं राइट गया, लेफ्ट गया। वो तमाम कैमरों से उसकी मूवमेंट से पुलिस उस मकाम तक पहुंची जहां उसने बाइक खड़ी की थी। ठीक है। वहां से इब्तदाई मालूमात ली, तो फिर कैमरों से आगे ट्रेल मिली तो पता चला कि मौसूफ शर्ट खरीदने दुकान पर पहुंचे हैं। अच्छा। वहां से जो ट्रेल मिली कि एक बाइक है, इस बाइक पे इसने सवारी की है। पुलिस ने CCTV कैमरों से उस बाइक का नंबर लिया, ठीक है, बाइक की ओनरशिप चेक की, उससे पूछा तो उस फर्द ने बताया कि मैंने जिस पैसेंजर को लिया था उसको मैंने फैजाबाद अड्डे में उतारा। ठीक है। इब्तदाई 4 से 5 घंटों में पुलिस फैजाबाद अड्डे तक मुलजिम के पीछे पहुंच चुकी होती है। जब वहां से जाके बस स्टैंड के CCTV कैमरे लिए जाते हैं तो ट्रेस कर लिया जाता है कि मुलजिम इस नंबर की बस में बैठ के बरास्ता मोटरवे M2 उसने सफर शुरू किया है। अब मीनवाइल जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस रूट के तमाम जो अगले पुलिस स्टेशन हैं पंजाब पुलिस को इतला देते हैं, उसको अलर्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन अब मुलजिम की चालाकी देखें कि वो मिडल ऑफ द वे भेरा का गालबन रेस्ट एरिया है, जहां से वो उस बस से उतरता है। रूटीन में बसें रुकती हैं भेरा पे, आपको पता है, तो वो रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है, ताकि अगर कोई उसको पकड़ना भी चाह रहा है, कोई उस मुलजिम के पीछे आ रहा है, तो वो टुवर्ड्स लाहौर मोटरवे पे उसको ट्रेस करें। मीनवाइल ये बच जाएगा। ठीक है। अब जो जुर्म होता है वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पॉट्स छोड़ जाता है। अब इसने जब भेरा से वापसी इस्लामाबाद का सफर शुरू किया तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इसने सबसे पहले एक रेडी वाले से फोन लेके अपने दोस्त को फोन किया, वही दोस्त जिसके घर इसने बाइक खड़ी की थी। अच्छा, ठीक है। ये वो पॉइंट था जहां से पुलिस को वो पहली कड़ी दोबारा से मिल गई कि मुलजिम तो भेरा जाते हुए वापस इस्लामाबाद आ गया, जबकि हमारी टीमें तो उसको ट्रेस करने मोटरवे पे रवाना है। ठीक है। तो फौरी तौर पर उस दोस्त के जब ये घर पहुंचता है तो वहां पुलिस पहले से मौजूद होती है। ठीक है। 9 घंटे के मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर इस्लामाबाद पुलिस मेक श्योर करती है कि इस मुलजिम को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। इस तरह से जब वो उस दोस्त के घर पहुंचता है तो पुलिस वाले आगे मुंतजिर होते हैं, राइट अवे उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन ज़ीशान साहब आप ये देखें कि साद की उम्र का अगर हम अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 20-21 साल इसकी उम्र है। और उससे पहले जो सना यूसुफ वाला वाकया हुआ इस्लामाबाद में, उसका मुलजिम जो था जिसने सना यूसुफ को कत्ल किया, उसका नाम उमर हयात था और वो भी तकरीबन 22-23 साल का था। इस उम्र में इतनी ज़्यादा चालाकी कि वो अपने जो पॉइंट्स थे वो भी शेयर नहीं कर रहा था किसी से। कपड़े चेंज किए हैं मुलजिम ने, साद अब्बासी ने, और उसके बाद फिर वो पुलिस को चकमा देने के लिए भेरा से वापस इस्लामाबाद भी आया। और डेसिटी आप देखें इस तरह की जो बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं कुछ अफराद जो होते हैं कोई भी जुर्म करने के बाद, लेकिन वो तो बुखलाया हुआ नहीं था, वो तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के सेंसिबली अंजाम दे रहा था, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। मैं ये जानना चाहूँगी कि अदम बर्दाश्त क्यों है, क्या मामला है, क्या तरबियत में कोई कमी आ रही है, सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, लड़के हैं, 20-22-25 साल की उम्र के लड़के हैं, वो इस तरह के घिनौने जुर्म में मुलविस होते हैं। अच्छा देखें, जहाँ तक कम उम्री की बात आपने की, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वालिदैन की तरफ से अदम तवज्जो का है। और ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल ठीक है। हमारी ये जो नौजवान नस्ल है ये मोबाइल पर मूवीज़ के ज़रिए गैंगस्टर्स की दास्तानें देखकर और इन चीज़ों को सुनकर वहाँ से ये एनकरेजमेंट लेते हैं और इस किस्म के बुराई की तरफ इनका रुझान बढ़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद में क्राइम रेशो की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद पुलिस चीफ के अब तक सिर्फ और सिर्फ इस साल के अंदर 2026 के जनवरी से लेके 30 जून तक 39.3% 39.3% जो संगीन जराइम है, हीनियस क्राइम है, उसके अंदर कमी आई है। ठीक है। जबकि जो दीगर जराइम है उनमें अप्रोक्सीमेटली 69.7% कमी आई है। ठीक है। और इसकी वाहिद वजह उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अच्छा ठीक है। जब उनको कमांड मिली थी तो इस्लामाबाद में जो सेफ सिटी की अवेलेबिलिटी थी वो अप्रोक्सीमेटली 33% एरिया था जो कि सेफ सिटी के कैमरों के जरिए कवर था।
اس وقت یہ اپروکسیمیٹلی 70% ایریا اسلام آباد کا وہ کیمروں سے کور ہے لوگوں کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے. کیا کیمرے کافی ہوتے ہیں کسی بھی ملزم کو پکڑنے کے لیے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے ٹیکنالوجی کا بھی ورڈ یہاں پر یوز کیا, کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے کسی بھی ملزم تک پہنچنے کے لیے, اس کو پکڑنے کے لیے؟ اچھا دیکھیں, اب چونکہ جدید دور ہے تو ٹیکنالوجی ایک اہم جزو ہے کسی بھی تحقیق کا, کسی بھی ملزم کو پکڑنے کا. اب جہاں تک ہم نے سیف سٹی کی بات کی تو اسلام آباد پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں پورے اسلام آباد کی پریمیسز کو 100% CCTV سرویلنس میں لایا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس قسم کے جرائم اور ان چیزوں کی ٹریسیبلٹی کو میک شور کرنے کے لیے اسلام آباد کے لیے تو ای ٹیگ سسٹم بھی نافذ کر دیا گیا ہے. جو گاڑی اسلام آباد میں انٹر ہوگی ای ٹیگ سے اسکین ہوگی, وہ پورے اسلام آباد کے روٹ میں جہاں بھی موو کر رہی ہوگی اس کی لوکیشن اداروں کے پاس ہوگی. اب آپ نے پوچھا ٹیکنالوجی کون سی استعمال ہوتی ہے یا کرتے ہیں. دیکھیں پرانے زمانے میں صرف ایک لوکیٹر ہوا کرتا تھا, وہ بھی ایک مخصوص لیول پہ جا کر اس کا استعمال کورٹ کی پرمیشن کے بعد ہوتا تھا. اب CDR ایک عام سی ٹرم ہے جو کہ کال ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جدید دور کے اندر سیف سٹی کیمرے ہیں, اس کے ساتھ ڈیجیٹل شواہد ہیں, پھر آپ کی جو فورینزک لیبز ہیں, یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی کیس کے اندر اس کی جو شہادتوں کو اکٹھا کرنا ہے, جو جرم سرزد ہوا ہے کسی ملزم سے اس کے شواہد کو محفوظ بنانا ہے, تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو اس کیس کا لازمی جزو ہوتا ہے. اب اگر ہم اسی کیس میں دیکھیں, کیونکہ یہ کیس اسلام آباد کے وسط میں پیش آیا ہے, تو پولیس کو سب سے پہلے CCTV ملی, اس کے بعد وہ لڑکی ملی جو اینی شاہد تھی. ٹھیک ہے, جس نے سارا واقعہ رپورٹ کیا. اس کے بعد ان دکانوں کے CCTV کیمروں نے ہیلپ کی جہاں سے جا کر اس نے شرٹ خریدی یا جس بس اڈے سے جا کر وہ بس میں بیٹھا. اس کے ساتھ واقعاتی شہادت پولیس کو وہ نمبر پلیٹ بائک کی اور پھر وہ بس کی نمبر پلیٹ جو ان کیمروں سے ملی. تو یہ وہ ڈیجیٹل شواہد تھے جو اس کیس کو اور کسی بھی ایسے کیس کو جو گنجان آباد علاقے میں ہو, جو شہری علاقے میں ہو, اس کے اندر یہ وہ آپ کہہ لیں کہ سائیڈ آئٹمز ہوتی ہیں یا وہ واقعاتی شواہد ہوتے ہیں جو کہ پولیس کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں اصل ملزم تک پہنچنے کے لیے. لیکن ذیشان صاحب, اگر کیمرے اور ڈیجیٹل شواہد ہی کافی ہیں تو پھر ہر کیس ہی جلدی سالو ہو جاتا ہے. ہر کیس کو سالو کرنے میں پھر کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں, اکثر کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں دیر بھی لگتی ہے. پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا دیکھیں, ڈیجیٹل شواہد جس طرح ہم نے ابھی بات کی, ہر کیس کے اندر موجود نہیں ہوتے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان کو پولیس ویسے بھی پریورٹی میں رکھتی ہے, لیکن موجودہ دور کے اندر بہت سے جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر CCTV موجود ہے. خاص طور پر سیف سٹی کا جو نیٹ ورک ہے اب وہ پورے پنجاب کے اندر موجود ہے, کراچی کے اندر موجود ہے, اسی طرح اسلام آباد میں موجود ہے, اور دیگر بڑے شہروں میں جو میٹروپولیٹنز ہیں وہاں پر سیف سٹی کا نیٹ ورک موجود ہے. اب جن کیسز کے اندر آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر تو ہر کیس جلدی سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے نا, کیسوں میں دن, ہفتے, مہینے کیوں لگتے ہیں؟ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں بلائنڈ کیسز. بلائنڈ کیسز کیسے ہوتے ہیں؟ اب ایک واقعہ تو اگر لاہور شہر یا اسلام آباد یا کراچی یا فیصل آباد میں ہو رہا ہے, شہر کے اندر ہونے والا تو کیس ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 24 سے 48 یا 72 گھنٹے کے اندر اس کی ٹریل نہ ملے اور ملزم تک پولیس نہ پہنچے. لیکن اب اگر ایک کیس ہو رہا ہے حویلی لکھا کے اندر, یا ایک کیس ہو رہا ہے آپ کا چھانگا مانگا کے اندر, ٹھیک ہے, ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے, رات کے وقت ہو رہا ہے, ویران بیابان سڑک پہ ہو رہا ہے, وہاں کوئی CCTV کیمرہ نہیں ہے, وہاں پر کوئی اینی شاہد موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر کوئی انیشیل ڈیجیٹل ایویڈنس موجود نہیں ہے. واقعے کے بعد ملزم واقعہ کر کے چلے جاتے ہیں, جو بیچارے مدعی ہوتے ہیں جن کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے وہ کچھ گھنٹوں بعد یا جب وہ پولیس کو اطلاع دیتے ہیں تو ملزمان کہیں نہ کہیں جا چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کوئی اینی شاہد بھی نہیں ہوتا ایسے کیسز کے اندر جو کہ پولیس کو بتائے کہ یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے. میں بلائنڈ مرڈرز اور اس قسم کے کیسز کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے تمام کیسز کو ہم یکساں کنسیڈر نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر آنے والا دن ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے, جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو رہا ہے, اینڈ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ نچلی سطح تک جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہو, AI پولیسنگ موجود ہو. اب اسلام آباد کے اندر AI ٹیکنالوجی بھی IG اسلام آباد کا کہنا ہے وہ یوز کر رہے ہیں, اور وہ AI کو استعمال کرتے ہوئے
وہ قبل از وقت اس چیز کو بھی اسیس کر لیتے ہیں کہ ممکنہ طور پر آج شام کو کس ایریا میں کوئی واردات ہونے کا امکان ہے, ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا ذیشان صاحب, ابھی کیونکہ آپ کی کچھ دیر پہلے ہی آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, تو وہ آپ کو اسلام آباد کے کچھ ہائی پروفائل کیسز کا بتا رہے تھے, کچھ سکسیس سٹوریز بھی شیئر کر رہے تھے. آپ اپنے ناظرین کے ساتھ کوئی سکسیس سٹوری شیئر کرنا چاہیں گے جو اسلام آباد پولیس نے ایک کیس کو, ہائی پروفائل کیس کو فوراً حل بھی کر دیا ہو چند ہی گھنٹوں میں, جیسے فار ایگزامپل ثنا یوسف ہیں, باقی سارے کیسز کا تھوڑا سا اگر آپ بتائیں ہمیں. اچھا دیکھیں, 8 سے 10 کیسز اسلام آباد پولیس کا کلیم ہے کہ ہم نے ود ان نو ٹائم, منیمم 8 آورس, اور میکسیمم ان میں سے جو کیس تھا وہ 72 گھنٹے. ٹھیک ہے, مطلب 2 سے 3 دن کے اندر اندر ہم نے وہ کیسز سارٹ آؤٹ کیے. ایک سردار فہیم صاحب کا کیس تھا جو کہ انیشلی پریٹینڈ یہ کیا گیا تھا کہ شاید یہ کوئی رابری ہے, لیکن وہ ایک پلانڈ مرڈر تھا, جو کہ بعد میں لیٹر آن اسلام آباد پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں اس چیز کو فگر آؤٹ کیا. جو چلاک ملزمان ہوتے ہیں نا, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حقیقت کوئی اور ہو, لیکن جب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز کو ٹریس کریں تو وہ اس کنفیوژن کا شکار ہوں, اور لیٹر آن اگر پکڑے بھی جائیں تو شک کا فائدہ دیتے ہوئے ان کو اس کیس سے بری کیا جا سکے یا ان کے لیے کوئی راستہ نکلے. جیسے ثنا یوسف کا ایک کیس تھا, وہ ایک آئیڈیل کیس تھا, اس میں بھی جو ملزم تھا وہ 20-22 سال عمر حیات کی عمر تھی. اس کی جرت دیکھیں کہ وہ اس لڑکی کے گھر جاتا ہے, گھر جا کے وہاں بیل دے کے اس سے ملتا ہے, اس سے بات کرنا چاہتا ہے, دوستی کرنا چاہتا ہے, خاتون انکار کرتی, وہ پسٹل نکالتا ہے, گولی مار دیتا ہے, اور اس کے بعد بھاگ کے وہ فیصلہ آباد چلا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس سے کوآرڈینیشن کرتی ہے, ود ان نو ٹائم 24 سے 48 گھنٹے میں اس ملزم کو بھی قانون کی گرفت میں لایا جاتا ہے. اسی طرح ایک اسلام آباد میں ٹویوٹا شو روم کے مالک تھے, عامر صاحب ان کا نام تھا. ٹھیک ہے, ان کے کیس کے اندر بھی وہ اپنے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں. اس فارم ہاؤس کے اندر آئی ڈونٹ, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, 6 لوگ تھے یا 8 لوگ تھے, بہرحال 4 سے 6 لوگ تھے جو مسلح اسلحے کے ساتھ اسلام آباد کی حدود میں اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. تمام سی سی ٹی وی کیمروز میں ان کی فوٹیج موجود ہے, اور اس واقعے کو بھی ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن لیٹر آن پولیس فگر آؤٹ کرتی ہے کہ گھر سارا کھلا ہے, لے کے بھی کچھ نہیں گئے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جس کمرے میں وہ عامر صاحب موجود ہیں اس کمرے کی سائڈ کی ونڈو اوپن ہے, اس ونڈو سے وہ انٹر ہوتے ہیں, ان کو مرڈر کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. لیکن اسلام آباد پولیس 24 گھنٹوں کے اندر اندر ان تمام ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے, جن میں کچھ افغان باشندے بھی شامل ہوتے ہیں جن کی لیٹر آن تصدیق ہوتی ہے. تو یہ وہ واقعات تھے جن کے اندر ایک بلکہ واقعہ انہوں نے اور بتایا کہ غیر ملکی خاتون تھی, ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا, تو اس کو بھی ود ان 48 آورز اسلام آباد پولیس نے ٹریس کیا. ایک غیر ملکی بچہ اغوا ہوا تھا, اس کو بھی اسلام آباد پولیس نے بازیاب کرایا. تو مجموعی طور پر اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے, لوگ بر وقت معلومات فراہم کریں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ملزم ہے وہ زیادہ دیر قانون سے دور نہیں رہ سکتا. بالکل جی, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملزم یا قاتل جب کوئی بھی واردات کرتا ہے اس کے بعد چاہے وہ کتنا ہی چلاک ہو, لیکن وہ لازمی ایسا کوئی کلو چھوڑ دیتا ہے جو پولیس والے جس کی مدد سے وہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں. ذیشان صاحب, ہر کوئی بہادر گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کی طرح تو نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بھی شہری کوئی واردات یا کوئی جرم ہوتا دیکھے تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے, فرسٹ ہینڈ میں اس کو انیشیلی کیا کرنا چاہیے کوئی کسی بھی شہری کو؟ اچھا دیکھیں, کوئی بھی شہری اپنے ارد گرد کسی بھی جگہ پہ کوئی جرم ہوتا دیکھے, کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی دیکھے, آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ ایک فون ہے جو ہمارے آپ کے ہر شہری کے پاس موجود ہے. تو سب سے پہلی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بندہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, کوئی جرم کر رہا ہے, اس جرم کا ارتکاب ہوتے دیکھیں تو فاصلے پہ رہتے ہوئے, خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی تصاویر بنا لیں, ویڈیو بنا لیں. ان دا مین ٹائم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انفارم کریں. 15 جو ہیلپ لائن نمبر ہے پولیس کا, وہ ہر کسی کو زبانی پتہ ہے, فوراً اس پہ ڈائل کریں, اور اس واقعے کے متعلق جو انیشلی آپ نے دیکھا ہے وہ رپورٹ کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پر اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ملزم کے پاس کوئی اسلحہ ہے تو پھر اس سے فاصلہ اختیار کریں, قریب جو لوگ ہیں ان کو انوالو کریں, اور اطراف میں اگر کوئی ٹریفک وارڈن موجود ہے, کوئی اور کسی ادارے کا, حکومتی ادارے کا کوئی اہلکار موجود ہے تو ان کو بلائیں, یا فاصلے پہ رہتے ہوئے صرف اور صرف انتظار کریں جب تک قانون کے محافظ نہیں پہنچ جاتے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, اگر ملزم کہیں جا رہا ہے تو کوشش کریں محفوظ فاصلہ رکھتے ہوئے اس کو ٹریس کریں تا وقتے کہ آپ کے لیے ممکن ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پر آپ نے جو تصویر اور ویڈیو بنائی
کارروائی ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیں. تیسرے نمبر پر کوئی رشی ایریا ہے, کوئی مارکیٹ ہے, تو کوشش کریں اس کی توجہ تقسیم کریں, وہ اپنے اس سبجیکٹ سے ہٹ جائے جس کے ساتھ وہ کوئی ظلم کرنا چاہ رہا ہے, کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, کوئی واردات کر رہا ہے. ایسے پہ جب کوئی ملزم یہ دیکھتا ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, پبلک اکٹھی ہو رہی ہے, تو پھر لوگ وہ اسپاٹ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح سے بھی واقعے سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ذیشان بخش جو کہ بیورو چیف ہیں سما ٹی وی, اور بطور پاکستانی ہم بھی گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ وہ قاتل کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے. فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.